بنی اسرائیل کا ایک گروہ تو پڑھا لکھا تھا، عالم طبقہ تھا، اور دوسرا گروہ ان پڑھ تھا۔ پہلی آیت میں ان پڑھ لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا حال کیا تھا۔ فرمایا کہ جو ان پڑھ طبقہ تھا، امیون جن کو کہا جاتا ہے، امی کہتے ہیں وہ آدمی جو پیدا ہونے کے بعد جس حال پر پیدا ہوا آخر موت تک اسی حال پر برقرار رہے، نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو، اسے امی کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے جو ان پڑھ طبقہ ہے، امیون جنہیں کہا جاتا ہے، یہ لوگ تورات کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ تورات میں کیا حکم ہے، تورات ہم سے کیا کہہ رہی ہے، تورات کا ہم سے تقاضا کیا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے تورات میں، ان لوگوں کو تورات کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ الا امانیہ، سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، کہ انہوں نے جھوٹی آرزوئیں قائم کی ہوئی ہیں جنہیں عقائد کا درجہ دے رکھا ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، ہم اللہ کے لاڈلے لوگ ہیں، اگر بالفرض کبھی گناہ ہم سے ہو بھی گئے تو پھر انبیاء ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ یہ اس طرح کی جھوٹے خیالات اور جھوٹی آرزوئیں تھیں جنہیں یہ لوگ عقائد کا درجہ دے رکھا تھا، جنہیں ان لوگوں نے عقائد کا درجہ دے رکھا تھا، اور صرف عقائد کا نہیں بلکہ اس پر سختی سے یقین رکھتے تھے کہ ہمیں عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس اصل عقیدہ ہے، اصل فلاں چیز ہے، بس اس طرح کی چیزیں انہوں نے سمجھی ہوئی تھیں، اپنے ذہن میں بٹھائی ہوئی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جنہیں انہوں نے عقیدے کا درجہ دے رکھا ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ تو جھوٹی آرزو ہے، خواہش ہے۔ اور کتاب کے بارے میں یہ محض خیالات رکھتے ہیں، جیسے خیال کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اسی طرح ان کے بھی کتاب اللہ اس زمانے کی جو تھی تورات، اس کے بارے میں بھی ان کے نظریات یقین کا درجہ نہیں رکھتے، صرف خیالات ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم غور کریں تو آیا اس وقت جو ہماری عوام کا رویہ ہے، عوام کی سوچ ہے، کیا یہ سوچ بنی اسرائیل کے امیون جیسی نہیں ہے؟ ہمارے ہاں بھی عوام میں یہی خیالات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش فرمائیں گے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے مرید ہیں، بس ہماری بخشش پکی۔ جو آدمی وہ بہشت کا دروازہ، بہشتی دروازہ جسے کہا جاتا ہے، جو آدمی اس میں سے گزر گیا بس وہ جنت میں چلا گیا، کیا عوام کے یہ نظریات نہیں ہیں؟ ناراض نہ ہوئے گا، آپ اے بلاک والوں کے بارے میں بھی کچھ باتیں میں سن رہا ہوں جو انتہائی غلط ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ احباب آج کل کہہ رہے ہیں کہ جس آدمی کا جنازہ مولانا انوری صاحب دامت برکاتہ العالیہ پڑھائیں بس وہ بخشا جائے۔ یہ انتہائی غلط سوچ پروان چڑھ رہی ہے، انتہائی غلط سوچ پروان چڑھ رہی ہے یہ کہ جس کا دروازہ حضرت انوری صاحب دامت برکاتہ العالیہ پڑھا دے تو بس وہ پکا جنتی ہو گیا، اس کی بخشش ہو گئی۔ ہمیں تو حکم یہ ہے کہ ہم کسی کے بارے میں یقینی طور پر جنتی ہونے کا فیصلہ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ کس پر چھوڑنا ہے ہم نے؟ بولے ہم نے تو کبھی امید رکھنی ہے، کیا رکھنی ہے؟ امید رکھنی ہے کہ انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا۔ تو عوام کے اندر یہ جھوٹی آرزوئیں ہیں، یہ محض خواہشات ہیں، محض جذبات ہیں،
محض باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل ایمان ہے اور اصل عمل ہے۔ ایمان اور عمل ہے تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر ایمان اور عمل نہیں ہے تو پھر خواہشات بندہ پالتا رہے کہ میں فلاں کا مرید ہوں، بس میری بخشش پکی ہے، میں جنتی دروازے سے گزرا تھا، بس میں جنتی ہو گیا ہوں۔ ہم جو کچھ بھی کرتے رہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سفارش فرمائیں گے، جب فلاں ہماری سفارش کرے گا ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اعمال میں زیرو، نماز کے قریب نہ جانا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، حلال حرام کی تمیز نہ رکھنا، یہ محض بنی اسرائیل والی خواہشات ہیں۔ جس طرح وہ کتاب اللہ کو نہیں جانتے تھے، ہماری بھی اکثریت نہیں جانتی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کا ہم سے تقاضا کیا ہے، قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے، اللہ کو مطلوب کیا ہے۔ یہ کتاب ہمیں دی ہے اس نے، اس کا مطلوب کیا ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں، ہماری عوام کو کچھ معلوم نہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، صرف خفیات لوگ ہیں۔ اور تعجب ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس موبائل چلانے کے لیے کئی گھنٹے ہیں، ٹی وی سننے کے لیے کئی گھنٹے ہیں، ٹاک شو سننے کے لیے کئی گھنٹے ہیں، فیس بک چلانے کے لیے کئی گھنٹے ہیں، اخبارات پڑھنے کے لیے کئی گھنٹے ہیں، گپ شپ لگانے کے لیے کئی گھنٹے ہیں۔ اگر وقت نہیں ہے تو قرآن کے لیے نہیں ہے، نہ پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے اور نہ سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے۔ ہمارا حال اس وقت بنی اسرائیل جیسا ہو چکا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، یہ عوام کا کردار تھا۔ آگے ان کے علماء کا کیا کردار ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ عوام کی خرابی میں جو بنیادی جن لوگوں کا کردار ہے ان میں سے سب سے بڑا طبقہ علماء کا ہے۔ علماء بگڑتے ہیں، عوام بگڑتی ہے۔ علماء بگڑتے ہیں تو عوام، بنی اسرائیل کے علماء بگڑے، عوام بگڑ گئی ساری۔ علماء ایک قدم پھسلتے ہیں اور عوام کئی فرلانگ پھسل جاتی ہے۔ علماء مستحبات چھوڑیں، عوام کیا چھوڑ دیتی ہے، سنتیں چھوڑ دیتی ہے۔ علماء سنتیں چھوڑ دیں تو عوام فرض چھوڑ دیتی ہے۔ علماء فرائض چھوڑ دیں تو عوام تو پھر دین سے ہی نکل جاتی ہے۔ تو علماء کا کیا کردار کیا تھا بنی اسرائیل کا؟ علماء کا ایک ہی مقصد تھا، مال پیسہ، جاہ عزت۔ پیسہ آ جائے، مال آ جائے، عزت مل جائے، مقام و مرتبہ مل جائے، اس کے عوض جو کچھ کرنا پڑ جائے کرنے کے لیے تیار۔ کیا کرتے تھے؟ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اپنے ہاتھ سے تورات لکھی، تورات لکھنے کے بعد عوام کو کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ مقصد کیا ہوگا؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، لوگوں سے مال بٹورنا، لوگوں سے پیسہ بٹورنا، اپنا الو سیدھا کرنا، یہ مقصد تھا۔ دین کوئی شے نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں نے جو لکھا اس وجہ سے بھی ان کے لیے ہلاکت ہے، اور انہوں نے جو مال کمایا اس دین کو بیچ کر اس وجہ سے بھی ان کے لیے ہلاکت، تباہی اور بربادی ہے۔ آپ قیمت بتائیں اور اپنی قیمت کے عوض، اپنی قیمت کے مطابق مسئلہ لے لیں۔ آپ پیسہ تھوڑا لگا رہے ہیں تو مسئلہ ذرا سخت ہوگا اور کچھ نرم ہوگا۔ آپ پیسہ خوب دے رہے ہیں تو مسئلہ انتہائی نرم آپ کے لیے۔
ہمارے عوام میں اس وقت کیا مشہور ہو چکا ہے، آپ کسی مسجد میں چلے جائیں جہاں عام لوگ امام مسجد ہیں پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہاں کا کیا حال ہے؟ اگر وہاں چلے جائیں اور ان سے پوچھیں کہ طلاق کا کیا حکم ہے، آپ سن کر حیران رہ جائیں گے جو وہ مسئلہ بتائیں گے۔ میں شروع میں جب دارالافتاء میں لوگ آتے تو میں مسئلہ سن کر حیران رہ جاتا۔ مسئلہ یہ وہ آ کر کہتے کہ بھئی ہم نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، اور فلاں مسجد کے امام کے پاس ہم گئے، ہم نے اس سے مسئلہ پوچھا، اس نے کہا کہ اتنا کفارہ ادا کر دو تو طلاق نہیں ہوئی۔ اور خدا کے بندو، طلاق کا کوئی کفارہ ہے ہی نہیں۔ طلاق کا تو سیدھا سیدھا مسئلہ ہے، ہو گئی تو ہو گئی، نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی۔ اس میں کفارہ کہاں سے نکل آ گیا؟ 80 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اتنا پیسے دے دو تو طلاق نہیں ہوئی، بس یہ کفارہ ہو گیا۔ یہ ہو رہا ہے باہر۔ میں شروع میں سن کر حیران رہ جاتا تھا، اب تو اتنا سن لیا ہے کہ ہماری حیرت ہی ختم ہو گئی ہے۔ اتنا کچھ سن لیا ہے اور اتنی مرتبہ سن لیا کہ اب حیرت بھی ہماری ختم ہو گئی، گویا کہ یہ ایک اب روٹین کی کارروائی بن چکی ہے۔ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے؟ ایک مختصر سا واقعہ بخاری کا سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ ہجرت فرما کر تشریف لائے، ایک مرد اور عورت نے، لڑکے نے اور لڑکی نے آپس میں زنا کر لیا، زنا کا ارتکاب کر لیا۔ انہوں نے اپنے علماء سے مسئلہ پوچھا، ان کے عالم نے کہا کہ اس کا حکم تو بھائی واضح ہے۔ یہود کے عالم سے یہودیوں نے مسئلہ پوچھا، کہا کہ 100 بکریاں دے دو۔ کتنی؟ 100 بکریاں، اور اس کا چہرہ کالا کر لو مرد کا، اور گدے پر الٹا بٹھاؤ، اور اس کو شہر کا، گاؤں کا، علاقے کا چکر لگواؤ، یہ ذلیل و رسوا ہوگا، بس یہی سزا ہے۔ مرد نے یہ کام، لڑکے کے باپ نے بکریاں بھی دے دی، یہ سارا کام کر لیا۔ پھر خچے بگویاں اٹھنے لگی جیسے کبھی کبھار ہو جاتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں مسئلہ کیا ہے۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فتویٰ دے دیا، مسئلہ بتا دیا، تو ہمارے لیے ایک سند بن جائے گی کہ دیکھیں تورات میں بھی یہی حکم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح ہی مسئلہ بتایا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے پوچھا کہ ہاں بھی تورات میں کیا حکم ہے؟ یہود کہنے لگے کہ تورات میں حکم یہی ہے کہ 100 بکریاں دے دو اور منہ کالا کر کے گاؤں میں، شہر میں چھپا دو، بس یہی اس کا کفارہ ہے، یہی چیز ہے، سزا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہود کے بہت بڑے عالم تھے، مسلمان ہو چکے تھے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، قرآن میں حکم واضح ہے کہ اگر زانی شادی شدہ ہو تو اس کو سنسار کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ تورات لے آؤ۔ تورات لے آئے، اور ان کا ایک عالم بھی ساتھ آ گیا جو پڑھنا جانتا تھا۔ اس نے تورات کو جب پڑھنا کیا جہاں یہ حکم ہے سزا کا، اس نے پڑھا اوپر سے نیچے سے، اوپر سے نیچے سے، جہاں سزا تھی سنسار کرنے کی، رجم کی، وہاں پر ہاتھ رکھ دیا، انگل رکھ دی۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہنے لگے یا رسول اللہ اس کو کہیں کہ ہاتھ اٹھائے اپنا۔ اس نے جب ہاتھ اٹھایا تو نیچے وہی حکم موجود تھا کہ بھئی اگر زانی شادی شدہ ہو تو اس کو سنسار کر دو، اس کو سنسار کر دو۔ جب ان کو سزا دی جانے لگی، یہ دونوں شادی شدہ تھے، انہوں نے اقرار تو کیا ہوا تھا، جب ان کو رجم کیا جانے لگا تو یہ لڑکا نامراد کو اس طرح کا عاشق اور دیوانہ تھا کہ یہ عورت کے اوپر لیٹ گیا، عورت کے اوپر لیٹ گیا تاکہ پتھر مجھے لگے اسے نہ لگے، عورت کو بچانے کے لیے۔ بالآخر دونوں کو سنسار کر دیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پیسے کے لیے، مال کے لیے، سب کچھ کرنے کے لیے
تیار تھے۔ یہ بنی اسرائیل کے علماء کا کردار ہے۔ عوام کا کردار کیا تھا وہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ ہمارے ہاں اس وقت جو طبقہ چل رہا ہے، جو چیزیں چل رہی ہیں، وہ ہو بہو بنی اسرائیل والی ہی ہیں اکثریت۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ جو کہا سنا ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها